ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قربانی کے آداب، فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو قربانی کے بارے میں جانکاری حاصل ہو۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس لیے مقرر کیا تاکہ وہ مخصوص جانوروں یعنی اونٹ، گائیں، بکرے وغیرہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ اور مزید فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے قربانی کو اپنے دین کی یادگار بنایا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں، اور دین اسلام کو ملت ابراہیم علیہ السلام سے کافی امور میں مشابہت ہے، اس لیے قربانی کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ نیز دوسری وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ قربانی کے عمل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ کو خاصا دخل ہے، اس لیے نسبت ان کی طرف کی گئی ہے کہ سنت ابیکم ابراہیم۔ قربانی کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی نبی علیہ السلام اور کوئی امت اس مبارک عمل سے مستثنیٰ نہیں رہے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان فرمائے، جس میں 63 اونٹ خود اپنے دست مبارک سے راہ خدا میں ذبح فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دینے کے لیے اسی مبارک عمل کے فضائل بیان فرمائے اور دونوں جہانوں میں رب العالمین کی رضا کا ذریعہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا سب سے پیارا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی ہے۔ قربانی کے جانور کے بدن پر پائے جانے والے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو، یعنی زبردستی یا مجبور نہ ہو، اور ثواب کی نیت سے کرتا ہو، ریاکاری نہ ہو، تو یہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ کی آڑ بن جائے گی۔ اپنے قربانی کے جانور کو خوب کھلا کر طاقتور کرو، یہ جانور قیامت کے دن پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ قربانی کا جانور اپنے کھروں سمیت کل میزان میں تولا جائے گا۔ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو شخص قربانی استطاعت کی باوجود نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو ناظرین، قربانی کرنے کے آداب۔ قربانی کے جانور کے سامنے چھری نہ تیز کیا جائے۔ قربانی کے جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ قربانی کرنے والا اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو تو خود ذبح کرے، ورنہ دوسرے سے کرائے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے اور ذبح کرنے والا بھی خود قبلہ رخ ہو، یہ سنت ہے۔ اور پھر یہ دعا پڑھے، اے اللہ، تیری توفیق سے تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، اپنے فضل سے قبول فرما اور ذخیرہ آخرت بنا۔ اے اللہ، میرا مرنا جینا اور میری ساری عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں اور تیرا کوئی بھی شریک نہیں۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اے اللہ، اپنی بارگاہ میں اسی طرح اس قربانی کو قبول فرما جس طرح تو نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول فرمایا۔ ذبح کرنے کے فوراً بعد کھال نہ اتارے بلکہ جسم کے ساکن اور ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرے۔ گوشت کے 3 حصے کرے، یہ مسنون عمل ہے۔ ایک حصہ راہ خدا میں غریبوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کرے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ جو حصہ اپنے لیے پسند کرے اسی طرح کا گوشت رشتہ داروں اور غرباء میں بھی تقسیم کرے۔ تو ناظرین، واضح رہے کہ شریعت میں قربانی کے جانور کی قربانی درست ہونے کے لیے ان کے لیے ایک خاص عمر کی تعین ہے، یعنی بکرا بکری وغیرہ کی 1 سال، گائے بھینس وغیرہ کی 2 سال اور اونٹ اونٹنی کی عمر 5 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ دمبا اور بیڑ وغیرہ اگر 6 ماہ کا ہو جائے لیکن وہ صحت اور فربہ ہونے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی درست ہوگی۔